اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ سورہ شعراء کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے والد سے اور قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ لوگ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا کہ تم اور تمہارے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو سو بے شک وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی اور اس پر 5 دلائل اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی اور انہیں کہا کہ دیکھو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی صحیح راہ بتاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور وہی اللہ ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا پھر زندہ فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس دن سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطائیں بخش دے گا، یعنی وہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کی یہ ساری صفات ذکر کی اور کہا کہ میں ایسی عظیم ذات کی اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں میں سے ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی، پھر تم انہیں کیسے پوچھتے ہو، ان کی کس عبادت کرتے ہو؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کہ کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی دعا اللہ سے یہ فرمائی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا علم کے بارے میں ہے کہ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما اور مجھے ان حضرات میں شامل فرما جن کے علوم اور اعمال آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ دوسری دعا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ میرا ذکر باقی رکھیے، یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو میرے بعد آئیں گے ان کی جو امتیں ہوگی ان میں میرا ذکر اچھائی سے ہوتا رہے، یہ شرف مجھے ہمیشہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی آئے ہیں۔ ساری امتوں نے انہیں خیر کے ساتھ یاد کیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے اسے تو سب ہی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے۔ دیکھیے آج ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے اور اسی طرح ملت ہماری ابراہیمی ہے، شریعت ہماری محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دعا وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوا کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو بہرحال جنت نصیب ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو ہی سب کچھ سمجھ نہ بیٹھے۔ چوتھی دعا واغفر لی ابی انہ کان من الضالین،
اور میرے والد کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا اس وقت تک تھی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ پانچویں دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت حاصل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہ فرمائے۔ جنت میں تو کوئی رسوائی نہیں ہے، اس سے پہلے رسوائی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت سے گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن رسوائی اور ذلت اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دن بھی باعزت ہوں گے۔ دوسرے اور عام افراد اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک اللہ کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہنے لگے میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجرا، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کا انکار کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ جنہوں نے نبی کا انکار کیا اور دعوت کو ٹھکرایا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑا، ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ 7ویں رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، ان کی طرف آنے والے پیغمبر ہود علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جنہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ چنانچہ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اور یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ اللہ نے ذکر کیا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم عاد جیسے ہم نے روئے زمین میں کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی یہ اتنے طاقتور تھے جسمانی اعتبار سے، اور پھر انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی جب ایمان کی دعوت کو ٹکرایا اور اپنی قوت پر ان کو بہت بڑا ناز تھا، یہ نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی انہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا اور تکبر کرتے تھے، جس طرح آج کی کفریہ طاقتیں بھی کہتی ہیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے اور اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کا انکار کیا اور روئے زمین پر تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی عذاب بھیجا، ہوا کے عذاب سے ان کو ختم کیا گیا، یعنی ایسی چیز سے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ نے ان پر ہوا بھیجی اور ہوا کے ذریعے سے یہ پوری قوم ختم کر دی گئی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہے کہ غور کرو، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں تو تکبر کا انجام پھر برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔